حضرت تاجدار گولا جنہ دیاں ایک وقت اشانیاں سنتا رہیاں تے راتی سنتا وڑا نبی سنا آپ آ گیا. اللہ اکبر. تاجدار گولا دی نظر ودوہا دے چہرے تے پئی واللیل دیاں دلفاں ویکھیاں علم نصرہ دا سینہ ویکھیا تے تاجدار گولا عرض کر دینے کملی والے اس صورت نو میں جانا یا جانے جہانا کھا. پر عالم پیر سن عارف پیر سن صوفی باسبا پیر سن عاشق دا سینہ پھر بھی نہ ٹھریا وجد وچان کے کہنے کملی والے سچ آکھاں کے رب دی میں اے شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں. مریدہ نے کیا حضور آپ کہہ دیو جانا کھا جانے جانا کھا سانو بھی دسونا اسی کی آکیت کی نہ آکھیے. تاجدار گولا نے فرمایا مریدو سر دیاں پگڑیاں لا کے تصور وچ لیا کے نبی دے در تے رکھ کے کہو سبحان اللہ ما اجمالا کا ما سنا کا ما اکی مالا کا اور کتھے میری علی. آئے میرے علی کتنی بڑی عظمت والے پر اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہنے میرے علی تو کون وچارا لپٹ لسیتے او گنہارا اے سر تے جا کے اے باندھا بھارا تیلا میں پریتا شاہ دینا. ہائے ہائے کہ میرے لیے تو کی چیزیں ہیں کتھے جا کے یاری لائیا کتھے جا کے پیار پایا بھی قربان جاما مڈ جے مضبوطے پچھ جے مضبوطے. آپ نے فرمایا تکو نہ میں دعوائیں میں نہیں کیتا میرا پچھ کون ہے او تاجدار سیال نے او لجپال سیال نے او پیر سیال ہے جدے کل فیض لین واسطے آلے رسول گولڑے تو چلے. جدو سیال پہنچے تے ویکھیا حضرت اعلیٰ خواجہ سیال لجپال حل پہ واندے نے. جدو پیر نے اس دل وچ سوچیا ادھروں پیر سیال والے نے جواب دیتا تاجدار گولا کہنے بس سیال والے رک جا میں سید سا سوچ دا پیا سا جدے دروازے تی آیا ماں اے زمیندار ہے مینوں کی ملے گا پر ہن پتہ چل گیا نظر جنہ دی اے کیمیاں ہووے سونا کر دے واٹی اے قوم تے موقوف نہیں ہو کیا سید کیا جٹ. او تاجدار گولا پہ کہنے کتھے میری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. پہلے میں پردادے دی گل سنائیے واری پڑ پوترے دی آئی حضرت تاجدار گولا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر دی واری آئی. قربان جاما دادے نے بھی کمال کیتی ہے پر پوترے نے بھی کمال کر دیتی ہے. تاجدار گولا فرماند نے مدینہ 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 الہی دکھا دے دیار مدینہ قیامت ہے مدینہ 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 مدینہ. اور آپ
آپ فرماندے نے یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے جڑے جڑے مدینے نہیں گئے ہو وہ اے نہ سمجھو کہ مدینے والے ہیں پتہ کوئی نہیں یا تانوں حضور نال پیار نہیں اے بھی ایک ادب نہیں حد ہے یہ جڑی مدینے تو دوری ہے چاہے وچ سبب غریبی بنی ہے یا اور کوئی بنیا تو کنا امام تے مقتدی وچ بھی کوئی فرق ہونا کہ نہیں ہونا یہی گل آپ نے کیتی ہے یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ 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 امام تے مقتدیج کوئی فرق ہونا کہ نہیں آقا تے غلام وچ بھی فرق ہونا ملک دے بادشاہ تے رایا وچ بھی فرق ہونا علماء بیٹھے نے مسئلے دی گل پیا کرنے محراب وچ مصلی ہوئے تے باویں جوڑ لو کیونکہ محراب مسجد نہ علیحدہ حصہ پتہ لگنا اگر محراب وچ مصلی نہ ہوئے حنفی مسلک نے نزدیک جڑا میں پڑھیا ہے کدی عام مسجد وچ امام کھلو کے نماز پیا پڑھاندا ہوئے مسئلہ اے وے مقتدی نہیں صف تے امام نے مصلی وچ گٹھنا فرق ہونا چاہیے نا مصلی اگے ہوئے گٹ جڑے و صفحہ نال نہ ہوئے تفریق ہونی چاہیے بھئی اے اگے امام ہے تے پیچھے مقتدی ہے یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ 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 اور کمال آپ نے کر دیتی ہے نعت بڑی لمبی ہے مگر میں بات اگے چلانی ہے آپ فرماندے نے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بندہ کہے میں زورے والا تے پیسے والا مدینے ٹر ویسا نہ گل زورے نہیں تے نہ پیسے نہیں ہے ایک گل مقدرہ نہیں ہے اوہی وینا جسا مدینے والا بلانا حقیقت گل ہے اوہی وینا جسا مدینے والے بلان میں یہ پاکستان نہیں گلنا پہ کرنا پاکستان تے غریب ملک ہے نا اسی لوگ ملازمتاں کرنے ہیں 25-30 سال تے اے پھر نیت بان لینے ہیں بھئی ریٹائر ہو ساں گورنمنٹ اکٹھا پیسہ دیسی تے پھر حجے تے وساں کیونکہ غریبی نا تے اے جے میں تکین لوگ جس ملک میں وینا تقریرہ واسطے ولایت برطانیہ ہو گیا او امیر لوگن تے پاکستانی اے ہو جرانے جڑے سال وچ 2 تو 3 واری پاکستان آنے جہاز نہ سفر کر کے تے کدی وایا مدینے آونجن تے پیسے بھی اوہی لگنے بلکہ گھٹ لگنے ڈائریکٹ پی آئیے تے آون تے 50,000 روپیہ لگنا تے وایا مدینے آ جاون تے ہو سکنا 40-45,000 لگ سی پیسے بھی گھٹن لیکن کئی بندے میں اے ہو جے تکین اتھے ولایت وچ مسلمان جنہاں 25-30-40 سال ہو گئے تے سال 3-4 واری پاکستان آنے پر آجے تک مدینہ پاک نصیب نہیں ہویا معلوم ہے گل پیسے نہیں گل بلاوے نہیں ہائے نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 بات توجہ نال سماعت فرمانی ہے میں عرض پیا کرنے دور نکل آیا جدہ ذکر جناب عیسیٰ نے فرمایا جس سونے دی آمد دیاں دعاواں جناب خلیل نے فرمایا جدہ اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیتا جدہ ذکر اللہ نے آپ فرمایا میرے ویرو توجہ کریو اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے کہ او نبی پھر وقت گزردا گیا جڑا گھر جناب خلیل نے تعمیر فرمایا سی اسے گھر دے متولی نبی پاک دے دادا جی جناب عبد المطلب فرماندے نے میں بیت اللہ دا طواف پیا کراں رات جا رہی سی دن آ رہا سی میں کی ویکھیا بیت اللہ دے درو دیوار میری دی
میری نو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک بی بی عابدہ بی بی زاہدہ بی بی نبی پاک دی اماں پاک آمنہ علیہ السلام دے گھر وال جھک رہے نے حضرت جناب عبد المطلب پریشان ہو گئے اج کعبیاں کی ہو گیا میں عرصے تجھنی دیکھ بھال پیا کرنا وا کدے دیاں دیواراں نو خم نہیں آیا کدے جھکیا نہیں اج آمنہ دے گھر وال کیوں پیا جھکدا ہے بیت اللہ چوں آواز ہے عبد المطلب مبارک ہوئی دنیا دا کعبہ میں ہاں پر اج میرا کعبہ دنیا تے آ گیا وی اج او آ گیا وی جنہیں 360 پت میرے وچوں گرا دینے نے جنہیں دنیا دیاں جبینہ میرے وال جھکا دینیاں نے اج او کملی والا آ گیا وی اج او آ گیا وی میرا کعبہ دنیا تے آ گیا وی اے میں اپنے کولوں نہیں پیا کہندا آؤ اے گل اعلی حضرت نے مجدد دین و ملت نے حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی آکھیے آ فرمان نے حاجیو آؤ سہنے شاہ کا روزہ دیکھو جیڑی بیت اللہ نے گل آکھی نا اعلی حضرت بھی ہوئی گل پہ آخدے نے آ فرمان نے حاجیو آؤ سہنے شاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکی ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو ارے ارے کعبہ تو دیکھ چکی ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اور یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی بات زندہ رہنا ہو انسان کو تو مدینے میں رہے اور میرے مرنے کے بعد کاش ایسا موقع آ جائے زندگی میں اللہ وہ وقت لائے وہاں ہماری موت آ جائے میرے مرنے کے بعد سب کی زبان پہ یہ چرچا تھا آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں خدا دی قسم اے میرے ویرو میں رسمی گل نہیں پیا کہندا میری ہر باری دعا ہوندی ہے خدا دی قسم اگر موت آ جائے گی آپ نو پتہ لگے گا کسے حوالے نال میرے ویرو بھویں تسی ناراض ہوو گے مولوی پیسے بھی لیندا سی تقریر تے تاریخ دے کے آندا بھی نہیں سی زیادہ پیسے منگدا سی یا نہیں منگدا سی کوئی چنگا کہے گا کوئی برا کہے گا پر جدوں پتہ چلے گا مدینہ پاک گیا سی مر گیا وے ہر زبان بھی کہے گی آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں آدمی تو جیسا تھا پر مر گیا مدینے میں توجہ کریو بات میں آگے چلان لگا ہوں جناب عبد المطلب فرماندے نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی اللہ نے کرم کر دیتا ہے سیدہ آمنہ دی گود ہری ہو گئی ہے دادا جی بیت اللہ چو دوڑے دوڑے آئے دروازے تی آئے اگے جناب دربان نے روک لیتا فرمایا گھر میری نو دے میری بیٹی دا گھر ہے اور روکن والیا کون ہے جناب کچھ دیر واسطے رک جاؤ آن والا رب داؤ محبوب ہے اجے نوری زیارت پہ کر دینے بشریاں دی باری باد آئے گی جناب عبد المطلب فرمان دے
جناب عبد المطلب فرماندے نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی، میں اندر جا کے تکیا، رب نے چند جیا پوترا دیتا ہے، کائنات وچ ہو جیا پتر کسے نو اللہ نے نہیں دیتا سی، میں اعلان کرا دیتا او مکے والیو، رب نے مینوں چند جیا پوترا دیتا ہے، اج تو ٹھیک 7 دن بعد میں سونے دا حقیقہ کرانگا تے کملی والے دی آمد دی خوشی وچ لنگر پکاوانگا۔ آؤ ساریاں دعوت کھاؤ۔ بیت اللہ نے متولی دعوت کی تھی، نبی پاک نے دادا جی روٹی پکائی، حضور نے آمد نہیں خوشی وچ، اے تسی بھی لنگر پکانے ہو، اسی بھی پکانے، نبی پاک نے آمد نہیں خوشی۔ اج سنگیاں پانی نے انتظام بھوں کیتا تے وڈیاں ساڑھے کاری صاحب بھی تکنے سن پہ بھئی میں کیا روح افزانیاں چنگیاں وڈیاں بوتلاں تسانیاں دے گا بھی آئین فرما رہے ہیں تے اے سرکار نے دادا جی نہیں سنتے، ہاں نبی پاک نے دادا جی نہیں سنتے تے حضور پاک نہیں آمد تے میلاد منانا تے سرکار نے بہت سونا لنگر پکایا تے لنگر ان کوئی میرے جو مولوی سراج الدین تو نہیں سی پکانے والا یا کوئی نوازش یا عام بندہ تو نہیں جڑا کوئی ناقص کھانا پکا سی، اے رب نے گھر نہ متولی ہے کھانا پکانا والا، مکے نے سردار ہے جس نے گھر روٹی ہے نبی پاک نہیں آمد نہیں، اے کوئی عام بندہ نہیں پکانے والا، اے خانہ نے گھر لنگر آیا، سردارہ نے گھر لنگر آیا، نبی پاک نے دادا جی سونا لنگر پکایا، مکے والے حیران ہو گئے، روٹی انہاں کھا دی نبی پاک نہیں آمد نہیں، 7ویں دن حقیقہ ہے سرکار نہ تے انہاں کہا بھائی یار بڑی سونی روٹی پکائی عبد المطلب تے یارا اے دس بھائی پوترے نہ کی رکھے، روٹی تے بڑی تو چنگی دیتی۔ سرکار عبد المطلب فرمانے کہ بھئی اساں کی رکھنا ہے نا تے بھیجن والے آپ دسیا، اساں تے صرف اعلان کرنا۔ سرکار عبد المطلب نے فرمایا نا رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جناب شت ہو گئے، انہاں کہ یار عبد المطلب تو سیانا بندہ تے عمر بھی اتنی بوں وڈی تے سردار ہیں تے بیت اللہ نہ متولی ہیں، تیرے جا ہر کوالٹی موجود ہے، لیکن یارا ایک گلہ نہیں سمجھ نہیں آئی، بھئی روٹی تو بوں چنگی دیتی باقی سارے کم بوں چنگیں، پر نا تو کوئی نمہ جا نہیں رکھیا، اربانچ پہلے یہ جو نا کسی نے کوئی نہیں، پہلا نا ہے نا سرکار نا تے پہلے محمد نا کوئی نہیں تے نا تا کوئی ہو جو یرہ رکھنا جڑا پہلے سنیا ہوندہ لوگاں اور ابھی رکھیا ہوندہ، اے نمہ جا نا نہیں ہے رکھیا۔ ہائے 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 توجہ کرے ہونا، سرکار عبد المطلب نے فرمایا او مکے والیو میں توڑی گل سن لیتی ہے پر ہن میں دا جواب بھی سنو نا۔ آپ نے فرمایا جدا نام ہے سونے دا محمد رکھیا ہے، اے اجے تے تونوں نا نواں پیا لگدا ہے، ذرا اندر جا کے تکو نا، اے صرف نا نواں نہیں بلکہ آن والا آپ بھی کائنات وچ عجیب ہے۔ ایو جیا پتر تساں کسے دا نہیں ویکھیا ہوئے گا، ایو جیا چن کسے دا نہیں ویکھیا ہوئے گا، جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہے۔ سنو سنو جناب عبد المطلب فرما دینے او مکے والیو اج تنو دا نام پیا نواں لگ دے، اے تکیو نا جوں جوں وقت گزرے گا، جدا نا تنو نواں پیا لگ دے جدوں اپنی زبان کھولے گا اللہ فرمائے گا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ فرمایا تکیو تکیو جدا نام ہے محمد رکھے ہے تو نواں جیا پیا لگدا ہے عجیب پیا لگدا ہے، اے تکیو چوں چوں زمانہ گزرے گا، اے جدوں اپنیاں زلفاں وچ کنگھی کرے گا ادا چہرہ نکھرے گا، اللہ فرمائے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ فرمایا اج تنوں نا پیا نواں لگدا ہے، اے تکیو جوں جوں زمانہ گزرے گا جدوں مسکرائے گا ادے دندان چو جڑی چمک نکلے گی اللہ فرمائے گا یاسین، جدو سینہ ادا کھڑے گا اللہ فرمائے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔
فرمایا او مکے والیو اج تانوں نا پیا نواں لگدا ہے اے تکیو نہ جوں جوں وقت گزرے گا جدوں دا ہاتھ اٹھے گا اللہ فرمائے گا ید اللہ انگلیاں ہلن گیاں ایدیاں اللہ فرمائے گا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما اج تانوں نا پیا نواں لگدا ہے اے تکیو نا چادر تان کے لیٹے گا اللہ فرمائے گا یا ایھا المزمل قم اللیل اٹھ کے جدو بکل مارے گا اللہ فرمائے گا یا ایھا المدثر جدو دے خزانیاں دا ذکر آئے گا اختیار دا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا انا کل کوثر او مکے والیو اج تانوں نا پیا نواں لگدا ہے اے تکیو جوں جوں وقت گزرے گا اس سونے دی ہر ادائی وکھری ہوے گی اجے تے تساں نہ سن کے عجوبہ پہ لگنا تکیو جوں جوں وقت گزری اس نے نہ نہیں نعرے بجسن اسے نے نہ جھنڈا بلندو سی مشرق و مغرب شمال و جنوب زمین و آسمان اسی کی رسالت کے نعرے بڑھیں گے اور اسی کا چرچا ہوگا جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک رسول اللہ کی رسائی ہوگی اجے تساں نہ پہ نہ لگنا اے تکیو جوں جوں زمانہ گزر سی اس نے ہر ادائی وکھری ہو سی اس نے ہر ادائی نرالی ہو سی میرے ویرو توجہ کریو بات میں ختم کرن لگ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او دنیا والیو البتہ تحقیق آ گیا بے شک میرا رسول تواڈے وچوں پر تواڈے جیا آیا تواڈے وچوں اے میں نہیں پیا کہندا میرے نبی نے آپ اپنا ذکر فرمایا توجہ آپ ذکر فرمایا مسجد نبی شریف نبی پاک نے فرمایا غلاموں ذرا نیڑے ہو جاؤ صحابہ قریب ہو گئے سرکار نے فرمایا میں تنوں اپنا میلاد نہ سناواں او سنیو توجہ توجہ اے نویں گل نہیں نبی پاک نے فرمایا میں تنوں اپنا میلاد نہ سناواں صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا کمال دی گل ہو جائے اگر آپ میلاد سنا دیو سرکار نے فرمایا اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا حدیث دا جملہ ترجمہ پنجابی زبان وچ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے آدم نو پیدا فرمایا آدم دی اولاد وچوں اللہ نے عرب و عجم پیدا فرمائے پھر اللہ نے عجماں وچوں عرباں نو فضیلت دتی عرباں وچوں بنو قریش نو فضیلت دتی قریش وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو فضیلت دتی فرمایا آدم دی اولاد وچ جس طرح عجماں وچوں عرب فضیلت والے عرباں وچوں بنو قریش فضیلت والے بنو قریش وچوں بنو ہاشم فضیلت والے آدم دی اولاد وچ جڑا سب تو بڑا فضیلت والا قبیلہ سی اس قبیلے وچ اللہ نے میں محمد نو مبعوث فرمایا حضور نے اپنی آمد نہ خود ذکر فرمایا ہن ماں دسو بھئی اس وچ کیڑی نویں گل ہے اساں کیڑا نواں کام کریں اسی بھی یہی گلاں پہ کریں سرکار نہیں آمد تے لوگ پوچھنے جی میلاد نہ ثبوت دیو ہن اس تو بڑا ثبوت کیڑا ہو سکنا ہن ساڈے سر وچ پھر مارو ڈنا ہاں اس تو بڑا ثبوت جھگڑے لی گل تو پھر یہی ہو سکتی نا اونج گل تے عقلی نہیں تے دلیل نہیں ہونی قرآن وچوں آیتاں پڑھ کے دسیاں تے نبی پاک نے اپنا ذکر فرمایا نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑے قبیلے وچ اللہ نے مینوں مبعوث فرمایا اللہ فرماندا ہے آ گیا میرا رسول تواڈے وچوں پر تواڈے جیا اعلی جماعت بہترین قبیلہ بڑے حسب تے نسب والا اودے وچوں میں رسول بھیجیا او قیامت تک میرے رسول دی امت سن لو اس کولوں پہلا بھی میں رسول بھیجے پر کیا کہنا تواڈے رسول دا جڑا نور حقیقت وچ لباس بشریت وچ آیا مکے وچ آمنہ دے گھر آیا عبداللہ دے گھر آیا عبد المطلب دی اولاد وچوں آیا اے ایسا رسول ہے جڑا
قیامت واسطے حریص بن کے آیا اور قیامت تک مومنہ واسطے رؤوف تے رحیم بن کے آیا. رؤوف اتنا حریص نبی ہے، اتنا حریص ہے کہ کسی نہ دکھ درد نہیں تک اگنا، کسی نے پریشانی نہیں ویکھ اگنا اور تکنا تے پھر نبی دعا کرنا. تے سرکار نے دعا بھی کیسی ہے، اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں ختم کرنی ہے سرکار دے اس جملے تے کہ نبی پاک نے دعا تکو سرکار نے دعا فرمائی. ایک دفعہ ابتدائی دور آیا، کافر نہ بہوں زور آیا تے نبی پاک کدے کدے پریشان بھی ہوئے نے بھی ان لوگ بہوں تنگ کرنے اے جس طرح سی مولوی تنگ ہو جانے بھی مقتدی بہوں پریشان کرنے کمیٹی والے کرنے نا تے کوئی گل نہیں کرن دیو. شروع تو سلسلہ جی چلانا کمیٹی والے بھائی نوازش ناراض نہ ہوئے ہو. یہ میں ویسے گل پہ کرنا کیونکہ گل آئیے جی تے انجی کرنی نہ میں دوئی تو کرنا آگنا انج ہونا شروع تو سلسلے چلے آنے تے جناب پریشان ہو گئے سرکار. اللہ نے فرمایا محبوبہ کیوں پریشان ہونے ہو، سنے ہو گھبراؤ نہیں، منگو کی منگنے ہو. تے حضور نے دعا کی تھی، توجہ کرو نبی پاک نے دعا کی تھی یا اللہ پریشانی یہ وے کہ جڑے ماں مننے والے ان تھوڑے تے نالے کمزور بھی ہیں تے کافرانی جماعت بہوں وڈی تے ان جنے بھی سارے زورے والے تے انہاں کافراں وچ ایک بندہ ایے برادری والا زورے والا تے کدی تو او ماں چا دے میں ہائے ہائے. حضور نے اللہ کو منگیا یا اللہ کافرانی جماعت وچ ایک بندہ تے بہوں برادری والا تے زورے والا تے نام ہے اسنا حضرت دایا قلبی تے 700 اسنی برادری نے بندہ تے اگر او کلمہ پڑھ گنے نا تے صرف آپ نہ پڑھ سی اسنی برادری نہ سارا قبیلہ اس پچھے کلمہ پڑھ گئے سی تے تینڈے نبیاں افرادی قوت لپو سی بندے لپسن زیادہ تے اسلام وچ زور آسی. نبی پاک نے راتی اللہ کو دعا کی تھی سویرے نے نماز پڑھی نا سلام پھیریا تے جبریل آ گئے. حضور نہیں دعا تکو سرکار نہیں دعا ہے اللہ نہیں بارگاہ وچ. نبی کریم نے سلام پھیریا دعا کی تھی چہرے تے ہاتھ پھیرے جبریل آ گئے. عرض کی تھی آقا مصلے تو اٹھیو نہیں جاویو نہیں. نبی پاک نے فرمایا جبریل کیوں؟ عرض کی تھی آقا انتظار کرو جڑا راتی رب کو لو بندہ منگیا جے آپ دی بارگاہ وچ لگا ہوندا جے. سرکار نے کیا صحابہ ٹھہر جاؤ اج راتی رب کو لو ایک بندہ منگیا ہے آ رہا ہے. سرکار انتظار فرما رہے نے. کچھ دیر گزری تے جناب دایا نے نبی پاک دے دروازے دی دہلیز ٹپی. سرکار نے دایا نو آندیا ویکھیا نبی پاک نے او دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دتی. دایا قریب آئے نبی پاک دی چادر پھڑ کے سینے نہ لائی. عرض کیتی آقا میں پہلے بڑا بڑا گناہگار ہاں. نبی پاک نے فرمایا دایا کیوں آیا میں؟ عرض کیتی آقا غلاماں وچ نام لکھانا چاہنا ہاں. جدوں نے کیا میں غلاماں وچ نام لکھانا چاہنا ہاں نبی پاک نے دایا نو پھڑ کے سینے نہ لایا. دایا میں تینوں قبول کیتا ہے. اتنا وڈا پاپی اتنا وڈا گناہگار نبی پاک نے جدو سینے نہ لایا تاجدار گولا دی روح بولی. حضرت تاجدار گولا فرماند نے کملی والیا بس یقین ہو گیا وے کوئی مغزی چولے دی اے کوئی مغزی چولے دی اے بریاں نو گلی لانا اے عادت ڈھولے دی اے گناہگاراں نو گلی لانا اے عادت ڈھولے دی. اور آپ عرض کر دینے کوئی دری جن ڈبیاں دا اے عرشاں تے تم پہ گئی آیا سریور نبیاں دا اے آیا سریور نبیاں دا. اور کمال آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرمانے نے کوئی زونیاں زلیفاں چھلے وہ چھلے. زلف دا تذکرہ فرمایا واللیل اذا سجا. زلف دا تو سرکار نے زلف کیسی ہے
تکو نہ اسی دعاواں کرنے ہاں شب قدر نیاں شب برات نیاں کہ او لیلۃ القدر ویکھیے، لیکن عاشقاں دا ایک اپنا ذوق ہونا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا تے 40 دن علی اجمیری نی قبر تے چلا کٹیا تے ان کی آخنے وانن زمانہ در خیال لیلۃ القدر۔ حضرت خواجہ معین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زمانہ دعا کرنا تے خیال کرنا کہ لیلۃ القدر تکیے، پر عاشق دی تمنا کیوے زمانہ در خیال لیلۃ القدر حبیبی یا رسول اللہ زمانہ در خیال لیلۃ القدر حسن در بندی گیسوئے محمدی حسن در بندی گیسوئے محمدی حبیبی یا رسول اللہ زمانہ کہندہ ہے لیلۃ القدر تکیے، پر حسن دے دل دی تمنے میں کدے راتے ستیاں یا خواب تیری زلف دے کنڈل دا والی ویکھ لواں۔ ساڑی تے لیلۃ القدر ہی ہوئے گی ہے۔ تاجدار گولہ فرمان نے کوئی زلیفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہوں سونا، پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے جگ بہوں سونا، پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے۔ اللہ اکبر، نبی کریم نے سینے نہ لایا، سرکار نے فرمایا دایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دایا نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میں قبول کر لیتا ہے۔ حضرت دایا عرض کر دینے آقا قبول تے کیتا جے، پر رب کو لو بھی میں نو پوچھ کے دیو نا کیا توڑا رب بھی راضی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا دایا بول کی کہنا چاہنے ہیں؟ آقا اس وقت میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ جدو آپ نے آکے کلمہ پڑھیا 60 سال دی عمر ہے، آقا 60 سال عمر ہو گئی ہے، میں بڑا بڑا گناہگار ہاں۔ حضور نے فرمایا بیان تے کرنا۔ عرض کیتی آقا ریت دے ذرے گھٹ نے میرے گناہ زیادہ نے، آسمانہ دے تارے گھٹ نے میرے گناہ زیادہ نے۔ نبی پاک نے فرمایا بیان تے کرنا۔ آقا اگر میں باقیاں گناہاں نو شامل نہ بھی کرا تے آقا میں اپنی اس زندگی دے اندر 70 یا 75 دے قریب زندہ بچیاں زمین وچ دفن کیتیاں نے۔ 75 دے قریب میں بچیاں زمین وچ دفن کیتیاں نے اپنے قبیلے دیاں، انہاں وچ میری اپنی سکی دی بھی موجود ہے۔ آقا میں بہت بڑا بڑا گناہگار ہاں، اپنے قبیلے دیاں بھی زمین وچ دفن کردہ رہا ہاں۔ دیاں نو زحمت اسی لوگ سمجھ دے ساں جاہلیت سی، پتہ جو نہیں سی۔ کملی والے اپنی دی بھی زندہ زمین وچ دفن کیتی ہے، برادری دیاں بچیاں بھی دفن کیتیاں نے۔ پوچھو اپنے رب کو لو کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ نبی پاک نے عرض کیتی مولا دایا کی کہندے؟ قدرت دی آواز آئی میرے محبوبہ نو کہہ دے او دایا تیری 60 سالہ دی زندگی دے گناہ ایک پاسے، میرے یار دی بارگاہ وچان کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے۔ واہ مدینے والے آقا، فرمایا یار دی بارگاہ وچ آگئے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ آیا یار دی بارگاہ وچ توبہ کرن واسطے میرے رسول دے دروازے چاہیا ہوں میرا یار بھی منگ دے تیرے متعلق او دا یا غم نہ کر، یار دی بارگاہ وچ آگئے اور میرے نبی نے تیرے متعلق دعا کر دیتی ہے۔ حضور نے دعا کر دی، میرے نبی دی دعا کوئی عام دعا تے نہیں۔ آل حضرت فرمان نے اجابتی نے جھک کری گلے سے لگایا، بڑی شان سے جو دعائے
محمدی، اور آپ فرماندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالمی، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمدی، جناب محمد براہ الہی، جناب الہی برائے محمدی۔ نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، غلاماں نے عرض کیتی آقا خوش ہو گئی ہو، کچھ سانو بھی دسو نا۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنے رب دی قدرت تو قربان جاواں، او کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، اپنے بندیاں تے کتنا غفور رحیم ہے۔ اگر 60 سالہ زندگی دا گناہگار آ جائے، ایک باری کلمہ پڑھے، اللہ گناہ معاف کر دیندے۔ میں انہاں غلاماں دے متعلق بھی سوچنے جڑے ساری زندگی پڑھدے رہن گے، حق لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الا اللہ، حق لا الہ، او کدی غافلہ غفیلتی چھوڑے ہاں، تے یاری باقی نبی نالی جوڑے ہاں، او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا۔ اور یہی دعا کرنے مولا چنگے جیسا دے نصیب کریں، کہہ دیو آمین۔ ساڈا شافی اپنا حبیب کریں، اور جدو مریت کلمہ نصیب کریں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے والے نبی دی امت وچ پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدر دی بات ہے۔ یقیناً یہ قدر و قیمت پتہ چلے گی جدو میدان محشر ہوئے گا، تمام انبیاء علیہ السلام دی امتاں ہون گیاں، تاکہ وہ نبی پاک دی امت دا شملہ کتنا اونچا ہوندا ہے۔ پر اسی تاں ہی اونچے ہوساں جے نبی پاک نے فرما بردار ہوساں تے حضور نے سنت عمل کرساں، اگر نہ کرسو تو کوئی فائدہ نہ نے، کیونکہ پھر پرتاش تو اتھے بھی تے قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی۔ آؤ اتھے باز آ جاؤ، جھوٹ تو باز آ جاؤ، غیبت تو باز آ جاؤ، چغل خوری تو باز آ جاؤ، دوجے نیاں جیباں کترنے تو باز آ جاؤ، ملاوٹ تو باز آ جاؤ۔ اس ساریاں گلاں اسلام نے دسیاں۔ مہربانی کر کے نماز پڑھو، جڑے نو پڑھنے، جڑے نو پڑھنے ان پڑھے کرو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے جڑی چیز حضور ٹھنڈک دینی تسی بھی کیتا کرو، تے جڑے پڑھنے ہو مہربانی کر کے تسی اگو نماز سنبھالے بھی کرو۔ دروازے تو باہر نکلن نہ ہو دینے، نمازیاں نکلن دینے ہو نہیں، بڑے میں تکے ناراض نہ ہوئے ہو، اس وچ میں بھی ہاں، اندر بڑے خشوع خضوع نال نماز پڑھنے ہاں، تے پورے محلے چ دسنے جی فلانا تو نہیں وہنا، میں نماز واسطے وہنا، تے پڑھنے ہو تے اجے دروازے چو نکلنے بعد وچو تے پہلے ہی زبان تے کسی نے غیبت آوے نہیں، کسی نے چگلی آوے نہیں، او نماز اے جی جڑی اگو فرشتے موہ تے مارنے کہ اس وجہ تو نماز پڑھی یا اللہ نے بارگاہ وچ ہے تو ہدایت لدی، جڑے نو پڑھنے ان پڑھیا کرو تے جڑے پڑھنے ہو خدا را او ساں اگو نمازاں سنبھالے بھی کرو، ضائع نہ کیتی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد آباد کرے۔ اے محبت